ذوالفقار صاحب، یہ کنسسٹنسی ان پالیسی یہ میٹر کرتی ہے اس وقت سارے معاملات میں. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، عبداللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چلیں 2% کر دیے، یہ خوش آئند ہے، لیکن آگے لے کر کیسے چلنا ہے. ایک جانب IMF کی سخت شرائط بھی ہیں اور وہ سپورٹ بھی نہیں کرتا اس طرح کے معاملات کو. پھر دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کا ایک دباؤ پاکستان جس طرح سے فیس کر رہا ہے، اس میں جو اینٹیسپیشن ہے لوگوں کی کہ جی اس کو مزید کم کیا جائے. 3 مہینوں سے پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خاطر خواہ کمی بھی آئی ہے، کچھ بہتری آئی ہے. اب معاملات کیسے بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں، اگر سارے پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں اور جس طرح اخبارات میں چھپ رہا ہے، بہت سے جو ویل نون اکانومی کے ماہر ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسے پھر وجہ نہیں ہے کہ ریزن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بالکل کچھ نہیں ہو رہا. اپنے طور پر کر رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آسٹیریٹی میجرز آپ کو کنکریٹ بنیاد پر آپ کو اٹھانا پڑے گا. وہ سب کے لیے، وہ وزیر اعظم سے لے کے ایک چھوٹا سا آفس جو ہے گورنمنٹ کا اس تک ہونا چاہیے، ایک وزیر اعلیٰ سے لے کر اس چھوٹے آفس تک جانا چاہیے، ایک پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس، تمام چیف منسٹر ہاؤس، ان کے خرچے کم ہونے چاہیے. آج تو میں پڑھ رہا تھا کہیں حد تک غالباً جو پہلا جو سرمائی ہے اس میں کوئی 2652 ارب روپے جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں، لیکن شاید اس میں کوئی خسارہ آئے گا، کچھ 100 کا، بہت زیادہ نہیں، کچھ 100 کا اس کا خسارہ آئے گا. اور اگلی سرمائی میں پھر ان کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ جو ہے وہ جو اوور آل جو ایک ہے 12,970 کا، اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے میجرز کوئی اٹھانے ہیں. اور شاید ایک گورنمنٹ کی مجبوری ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں جو پارلیمنٹیرین کی جو ایک ترقیاتی جو اسکیم ہے اس پہ تو شاید خبریں جو آ رہی ہیں اس پہ کٹ نہ لگے، لیکن اوور آل جو آپ کا PSDP ہے، فیڈرل PSDP ہے، اس پہ ضرور جو ہے وہ کٹ لگ سکتا ہے کہ وہ کٹ ہو. یہ ایک چیلنج ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ہے. ویسے بظاہر انہوں نے کہہ دیا نئی گاڑیوں پر پابندی، آپ جو ہے وہ نئی گاڑیاں نہیں خرید سکتے ہیں، اور جو ٹور ہیں اور ان کو کافی کٹ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اور ساتھ میں اگر اس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں تو پھر میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب 32 لاکھ جو وہ بری طریقے سے میرے خیال میں FBR جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، کہ وہ اس کی نتائج کوئی اچھے نہیں آئے ہیں کہ 32 لاکھ جو ریٹیلر ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا. اب اس کے لیے کوئی پلان بنا رہے ہیں، کوئی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا، کہ پہلا اس کو جو ہے ان کو کوئی 10 لاکھ تک جرمانے بھی ہوں گے اگر جو ہے کوئی چھپائے گا اور غلط بیانی کرے گا. کسی نے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ ریٹیلر جو تھے وہ تو چلے گئے، ہڑتال پر چلے گئے، ایک دن انہوں نے ہڑتال کیا، اس کے ساتھ بات چیت کیا، لیکن وہ مان نہیں رہے. کوئی ایسا اپنے طریقہ کار کرنا ہے، لانا تو ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. یہ جو ریٹیلر ہے، کہ ریٹیلر جو ہے وہ 1 روپیہ بھی جو ہے ٹیکس گورنمنٹ کو نہ دے اور ویسے کما لے مہینے کے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، چھوٹا بڑا، اس سے بڑا. تو یہ اس کے لیے لیکن اوور آل جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاں ضرور تھوڑے سے سائنس اس طرح سے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کوئی آپ کا جو پولیٹیکل جو آپ کا جو مسئلے مسائل ہیں اس کو حاوی نہیں ہونا چاہیے اس پر. ان تمام چیزوں پر سب کو مل کے اس طرح کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ پھر پرابلمز آپ کے لیے آ سکتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ IMF کا کوئی جو ابھی پروگرام جو ایکسٹینڈڈ وہ آپ کا پروگرام ہے وہ اس میں کوئی اس میں آئے گی، وہ بھی اس کا مل جائے گا پاکستان کو. چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.